ایک قصہ بڑا مشہور ہے اور یہ قصہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے 1300 سال پہلے مسجد الحرام کے اندر ایک نابینا انسان غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری بینائی چلی گئی ہے، میری بینائی واپس آ جائے۔ وہیں مسجد الحرام میں اس وقت کا ایک جابر حکمران حجاج بن یوسف بھی موجود تھا۔ حجاج بن یوسف طواف کعبہ کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب اس کی یہ باتیں سنی، اس کی یہ دعا سنی، اسے بہت غصہ آیا۔ حجاج بن یوسف نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے یہ پوچھا کہ کتنے سال سے نابینا ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ 20 سال ہو گئے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میری بینائی جا چکی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ جب 20 سال سے تمہاری نظر نہیں ہے، تم نابینا ہو، تو کیا آج دعا مانگنی شروع کی ہے یا 20 سال سے مانگ رہے ہو؟ تو اس انسان نے جواب دیا کہ نہیں، جب سے میری بینائی نہیں ہے میں تب سے دعا مانگ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں، اگر 3 دن کے اندر تمہاری بینائی واپس نہیں آئی تو یہ میری تلوار ہے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ 3 دن اس انسان کے اوپر قیامت کی طرح گزرے۔ 3 دن کے بعد حجاج بن یوسف واپس مسجد الحرام میں آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس انسان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا کہ تمہاری بینائی واپس آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے رو رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑا کر اس سے دعا کی، بھیک مانگی اپنے رب سے اور میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ جس پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہی بات میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو 20 سال سے تم دعا مانگ رہے ہو، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تم رب تعالیٰ سے اس کی کبریائی کے حساب سے دعا مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد نیچرلی ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ ہر جمعے کی نماز میں تمام مسلمان فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جمعے کی نماز تو چھوڑیں، انسان اپنے لیے کتنی دعا مانگتا ہے، لیکن آج آپ کی اور میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا؟ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں مانگتا تھا۔ بڑی آنیسٹلی بتا رہا ہوں، آپ کے فائدے کی چیز بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تب بھی پتہ تھا وہی مالک ہے، پر دعا شاید اس لیے نہیں مانگتا تھا، جو کہ مجھے لگتا ہے آج بہت سے ینگسٹرز یہ بات کرتے ہیں کہ میں دعا اس لیے نہیں مانگتا تھا، میں کہتا تھا کہ اللہ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ میری ہر چیز سے واقف ہے، تو جو چیز مجھے چاہیے ہی شوڈ نو اینڈ ہی نوز، تو وہ مجھے دے دے گا۔ پھر جب زندگی میں بہت ساری ٹھوکریں لگتی ہے نا، تب دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی بیسیوں کے 100 ہوتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ اور تب یہ سمجھ میں آیا کہ جب انسان کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ کہیں نوکری کر رہا ہو، تو آپ باس کی پہلے تعریف کرتے ہیں کہ سر بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، ایک کام تھا، اگر ہو جائے تو یہ عاجزی، یہ انکساری ہم نوکری پہ دکھانے کو تیار ہیں، کسی سے پیسے چاہیے اس کو دکھانے کو تیار ہیں، ماں باپ سے کچھ چاہیے ان کو دکھانے کو تیار ہیں، رب کائنات کو دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ میرے لیے ہے، مجھے بتاؤ، میں سنتا ہوں ہر بات، میں آسمان دنیا پہ ہر رات آتا ہوں، میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کرو، میں سنتا ہوں سب بات۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب میرا ماننا یہ ہے کہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں اور حدیث مبارک میں بتا دیا۔ اب دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے آپ نے دعا مانگی،
اور وہ اسی وقت قبول ہو جائے جس کو آپ قبولیت کی گھڑی بھی کہتے ہیں. So then there are prayers who are answered, who are granted there and then. وہ تو کمال ہو گیا نا. تو کچھ دعائیں تو آپ کی اس طرح سے موقع پر ہی قبول ہو جاتی ہیں. پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قبول اس وقت تو نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی زندگی سے کوئی بڑا نقصان, کوئی بڑی آفت, کوئی بڑی آزمائش اس کو دور کر دیتی ہیں. اور پھر تیسرا سلسلہ کہ جس میں آپ کو اس دعا کے بدلے جنت میں ایک انعام دے دیا جاتا ہے. سو ٹیکنیکلی جتنی دعا مانگیں گے یا تو قبول ہوگی یا کوئی آپ کا آزمائش, آپ کا امتحان آپ سے دور ہو جائے گا یا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی انعام مل جائے گا. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیادہ مانگو گے اتنا فائدہ ہے. سو وائی شوڈ آئی ناٹ ڈو اٹ؟ وین آئی لرنڈ اٹ, میں نے اسٹارٹ کر دیا, چھوٹی سے چھوٹی چیز کہنا شروع کر دی. میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. اگر یہ پوری ویڈیو دکھا پایا تو زبردست, نہیں دکھا پایا تو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار کسی انسان سے کوئی کام پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں, دوسری بار آپ گزارش کر سکتے ہیں, تیسری بار کہیں گے تو ان کی نظر میں, ڈاکٹر اسرار کی نظر میں, یہ پھر شرک ہے, یہ پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کی وجودیت کو شامل کرنے والی بات ہے. یعنی آپ نے جو مانگنا ہے ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے, بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی حجت کے, کھل کر مانگے جتنا آپ نے مانگنا ہے. اب یہاں پر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے میں وقت کیوں لیتا ہے؟ کیوں اتنی ہیزیٹیشن, کیوں اتنا ڈیلے آتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈیلے آپ کو, مجھے, کسی بھی انسان کو بے قرار کر دیتا ہے. سو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ یہ جو پلانٹ ہے نا جس پہ ہم آباد ہیں, زمین جس کو کہتے ہیں, ہم یہاں کے لیے بنے نہیں ہیں. تو جب یہاں کے لیے بنے نہیں ہیں, ہمیں بھیجنے والا وہ ہے, اس کی ذات ہے. تو جب اس نے بھیجا ہے نا تو اس کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس لمحے پر, کس منٹ پر, کتنے سیکنڈ پہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں. ہی نوز ایگزیکٹلی ایوری تھنگ. تو جب اس کو یہ سب کچھ پتا ہے تو ہر چیز اس کی کیلکولیشن, اس کی پلاننگ کے مطابق ہے. دوسری چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے, آپ کا جس سے بھی کمپٹیشن ہے زندگی میں, کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی سے ایک کمپٹیشن لگا کر بیٹھا ہوا ہے, تو جس سے بھی آپ کا مقابلہ ہوتا ہے نا زندگی میں, حسن میں, پیسے میں, نمبروں میں, نوکری میں, جہاں پر بھی آپ کا امتحان چل رہا ہے, اس انسان نے بھی اور آپ نے بھی بغیر امتحان دیے کسی نے باہر نہیں نکلنا. ہر انسان کے زندگی میں امتحان ہوگا, ہر کوئی آزمائش سے گزرے گا. بہت لوگوں کی آزمائش ہمیں نظر نہیں آتی, تو ہمیں لگتا ہے اس کو تو سب کچھ مل گیا, یہ تو بہت آگے نکل گیا اور یہ تو بہت پیچھے رہ گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا یہ آگے اور پیچھے کیا ہوتا ہے, کہ کس بات کا کمپٹیشن تو کہیں پر بھی نہیں ہے. بٹ اینی ویز جس سے ہے نا کمپٹیشن, اس کا بھی کوئی نہ کوئی امتحان چل رہا ہے. وہ شاید اس وے, شیپ اور فارم میں نہیں ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں. لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو اس نے یہ دیکھ کر دینی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس سے دو چیزیں میرے ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ, تم نہیں جانتے, اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. علم محدود ہے, میں کتنا بھی حاصل کرنا چاہوں میں ساری کائنات کا, ساری دنیا کا علم حاصل نہیں کر سکتا. سو دیٹ مینس آئی ووڈ ہیو ٹو سرینڈر ایٹ اینی پوائنٹ, آج نہیں تو کل, علم کے کسی اور درجے پہ پہنچ کر. جب مجھے مکمل نہیں ملے گا تو مجھے سرینڈر ہی کرنا پڑے گا اللہ کی ذات کے آگے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے, مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے, اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں, تو اس سے نیچرلی میرا کورس آف ایکشن چینج ہوتا ہے. وہ کورس آف ایکشن پتہ کیسے چینج ہوتا ہے؟ میں نے اپنی دعا بدل دی. پہلے میری دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ مجھے چیز چاہیے اور اگر یہ نہیں اچھی نا, اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں. بٹ پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ آیت پڑھی زندگی میں تو اپنا کورس آف ایکشن چینج کر لیا. میں نے اپنا کورس آف ایکشن یہ بنایا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں, اگر تو بہتر ہے تو عطا کر دیں, اگر بہتر نہیں ہے
تو اسے میرے دل سے اور زندگی سے دور کر دے, میری خواہش سے بھی اسے دور کر دے. کیوں؟ کیونکہ تو میٹر کرتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتی یہ چیز. سو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دس از دا جرنی ٹورڈز ٹوٹل سرنڈر. اگر خواہش ہی کو لے کے بیٹھ جاؤں گا کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے اور تو نہیں دے رہا ہے اور مجھے پھر بھی چاہیے, تو میں ایک ڈیوائن اتھارٹی کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور ڈیوائن اتھارٹی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ڈیوائن اتھارٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے. سو جب آپ ڈیوائن اتھارٹی کو یہ بتاتے ہیں نا کہ اللہ تو سب سے بڑھ کر ہے, تو تیرے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس لیے جب میں آپ دوستوں سے ملتا ہوں نا, میں نے اپنایا ہوا ایک زندگی کا فارمولا, اور وہ فارمولا یہ کہ میرے بزرگ اکثر ملتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہ خوش رکھے. پر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ مجھے خوش رکھے, ہو سکتا ہے اللہ واقعی مجھے خوش رکھے. اگر خوش رکھے گا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہے. اللہ نے مجھے خوش رکھا ہوا ہے تو یہ تو بھٹکنے کا رستہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب آپ دوستوں سے میں ملتا ہوں نا, میں ہمیشہ یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ کا راضی ہونا آپ سے یہ زیادہ ضروری ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ دعا کرنے والا رش کرتا ہے, تیزی کرتا ہے, جلدی کرتا ہے. کیونکہ جتنا جلدی کرتے ہیں آپ رب تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے, آپ کا ایمان کمزور ہے. آپ نے دعا مانگی, اب رب پہ چھوڑ دیں, وہ آپ کو وہ دے گا کہ جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے, جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جس وقت وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اسی لیے یہ جو اردو کا محاورہ ہے نا کہ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں, بڑا خراب محاورہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے گھر میں دیر نہیں ہے, اٹس دا پرفیکٹ ٹائمنگ. پروفیسر احمد رفیق اختر اللہ خوش رکھے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا, اور انسان چاہے تو جتنی غلطیاں کرے وہ پھر خطا کا پتلا ہے, معافی مانگے دوبارہ اپنے راہ راست پہ آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک غلطی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کائنات کے مالک نے ایک غلطی کر دی تو وہ تو ڈیوائن کے فارمولے پہ نہیں اترتا نا. تو اس کے نظام کے اندر ایک غلطی ڈھونڈ لو, آپ کی جان چھٹ جائے گی. اور جب پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے نظام میں غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے کبھی کوئی غلطی ملی نہیں, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیر ہے؟ اندھیر نہیں, دیر بھی نہیں ہے اس کے گھر میں. ہی نوز دی ایگزیکٹ ٹائم کہ کب آپ کو کیا دینا ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہے صبر کا معاملہ. لیکن دو معاملے اور ہیں جو سمجھنے ضروری ہیں. ابھی تک دعا سے ریلیٹڈ آپ نے سمجھی ہے one of the three things which is صبر. اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی, اور اس کو میں نے اپنی زندگی میں لٹرلی آزما کر دیکھا ہے. This is so true that I can bet my life on it. اور وہ بات یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہیں نا تو اکثر آپ کی دعا میں ڈیلے اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی. جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں, میں مانگ رہا ہوتا ہوں, میری تیاری نہیں ہوتی. Let me give you a couple of examples. میں کسی زمانے میں مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ایک بزنس ہے وہ کرنا چاہتا تھا. جب وہ کرنا چاہتا تھا تو وہ ہو نہیں پا رہا تھا, ہاتھ سیدھا نہیں پڑ رہا تھا, چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی نا, somehow things were getting out of the hands. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیز میں مجھے ڈال دیا. وہ چیز مجھے بالکل پسند نہیں تھی, ڈال دیا. اس میں گھنٹوں کے حساب سے سٹریس ہوا کرتا تھا. And I started taking it. اور پھر کرتے 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 اس چیز کا ایکسپرٹ بننے کے بعد پھر اس سے گریجویٹ کر کے جب مینوفیکچرنگ میں آئے تو I learned one thing. اور وہ جو ایک چیز سمجھی نا کہ مینوفیکچرنگ کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ گھنٹوں کا سٹریس ہوتا ہے. کچھ بزنس ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے مہینے کے بعد سٹریس لینا ہے یا سال بعد لینا ہے. کچھ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو گھنٹوں کی پروڈکٹیوٹی دیکھنی ہے. وہ میں اس کے لیے تیار ہی کبھی نہ ہوتا اگر اس کام میں نہ ڈالا ہوتا. لائک وائز آج اگر یہاں بیٹھ کر میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں, ریلز بناتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی بڑا آپ بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کو عزت دینا چاہے, اللہ کا بہت کرم ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ میں جوانی میں پیسے بھی نہیں اتنے ملتے تھے. FM 100 کے اوپر بھی ڈی جےئنگ کرتا تھا. انگلینڈ پڑھنے چلا گیا تو وہاں پہ ریڈیو پہ بھی ڈی جےئنگ کرنی شروع کر دی, بولنا شروع کر دیا, ہوسٹ بن گئے, اینکر بن گئے. تو وہ آج زندگی میں کام آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج جو رب نے مجھ سے کام لینا ہے اس کی کب سے تیاری کرائی جا رہی ہے. جب میں شاید 6-7 سال کا تھا اور ریڈیو پاکستان پہ جایا کرتا تھا. سو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کس کس چیز کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ دوستو, یہ جو دنیا ہے نا یہ عالم الاسباب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے ملینز آف ڈالرز چاہیے, آپ نے دعا کی, گھر جا کے الماری کھولی اور سامنے آپ کے ملینز آف ڈالرز پڑے ہوں گے. نہیں,
शायद ये होगा कि आपने पैसे की दुआ मांगी और आपके घर की घंटी बज गई। जब आपने दरवाज़ा खोला तो एक दोस्त आ गया। आपने कहा मैं तो अल्लाह मियाँ पैसे मांग रहा हूँ, आप मुझे मेहमान भेज रहे हैं। वो मेहमान शायद कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो हम देखने को तैयार नहीं होते। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से सेहत मांगते हैं, आपको बीमारी लग जाती है। जब बीमारी लग जाती है तो आप अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। जब अपना ख्याल रखते हैं तो आप सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये दुनिया आलमुल असबाब है। एक तो फितरत के ख़िलाफ़ दुआएं कबूल नहीं होती, और एक दुआएं तब कबूल नहीं होती जब आपकी तैयारी नहीं होती। जब आपकी तैयारी होती है, दैट्स द परफेक्ट टाइम कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और जो फितरत के ख़िलाफ़ दुआएं हैं, अगर मैं आज यहाँ बैठ कर कहूँ कि अल्लाह मशरिक़ की बजाय मगरिब से सूरज को निकाल दे, रात की बजाय दिन कर दे, ये फितरत के ख़िलाफ़ दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन अगर आप सब्र करेंगे, सब्र का दामन रखेंगे और तैयारी मुकम्मल करेंगे तो आपकी दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की, क्योंकि अगर ये तीसरा एलिमेंट नहीं है तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाक़या इब्न जोज़ी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, और ये बायोग्राफी है इमाम अहमद बिन हम्बल। लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल को किसी काम के सिलसिले में मुल्क शाम जाना पड़ा। जब वो मुल्क शाम पहुँचे तो शाम का जो सूबा था, उस सूबे के अंदर एक मस्जिद के अंदर ठहरने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद का जो गार्ड वहाँ खड़ा था, उस गार्ड ने इमाम अहमद बिन हम्बल को बाहर निकाल दिया। वहाँ पास से एक तंदूर वाला गुजरा, वो एक रहमदिल इंसान था। उसे बड़ा तरस आया कि किसी इंसान को मस्जिद से इस तरीके से बाहर निकाल दिया गया है। वो इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने साथ ले आया। अपने साथ लाने के बाद उनको बिठाया, पानी पिलाया, और उसके बाद वो अपने रोटी गूंदने में, ब्रेड बनाने में मसरूफ़ हो गया। और जब वो मसरूफ़ था तो साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता रहा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस तंदूर वाले से पूछा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कितने ज़माने से पढ़ रहे हो, कितने ज़माने से इस्तग़फ़ार कर रहे हो? तो उस पर उस तंदूर वाले ने कहा शायद सारी ज़िंदगी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उससे पूछा इससे कभी कोई फ़ायदा हुआ है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल को उस तंदूर वाले ने जवाब दिया, हाँ, मेरी इस दुनिया में आज तक इस ज़िंदगी में जितनी दुआएं थीं सब कबूल हुई हैं सिवाय एक दुआ के। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि वो कौन सी दुआ है जो आज तक कभी कबूल नहीं हुई? तो उस तंदूर वाले ने आह भरते हुए कहा कि बस ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मशहूर इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो जाए, वो दुआ आज तक कबूल नहीं हुई। अब इस वाक़े को सुनने के बाद आपको ये समझ में आता है कि इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है। लेकिन इसी अहमियत को समझने के लिए सुनन अबू दाऊद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक है कि जो कोई इस्तग़फ़ार का इल्तज़ाम कर ले तो अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने और हर रंज से निजात पाने की राह हमवार कर देगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो 3 चीज़ें करनी है, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, और इस्तग़फ़ार करना है। क्योंकि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम कहते थे ना कि तुम अपने पाँव से ज़मीन को नहीं उखाड़ सकते, इसलिए अकड़ के मत चलो। जितना इस्तग़फ़ार करेंगे उतना आपकी दुआएं कबूल होंगी। अब ऐसी आपकी कौन सी दुआ है जो आज तक कबूल नहीं हुई, जिस पर शायद हमारे आमीन करने से आपकी दुआ कबूल हो जाए? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो मांग लिया और भी कुछ मांग, वो लोग जो कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग।